بڑوں کی، ان کا جو اہل ہے اس وقت کرنٹلی جو بڑے ہیں، تو جس سوسائٹی سے آپ لا رہے ہو، اگر ان کے ماں باپ نہیں دیے تو ان کے جو جس کو آپ ولی کہہ رہے ہیں، جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو گارڈین ہے، ان کی اجازت سے آپ شادی کرو گے اور ان کو ان کا کیا دو گے؟ اجور دو گے، ان کا حق مہر ان کو دو گے. اور یہ اجور کی بات جو ہے وہ سورہ ممتحنہ میں بار بار بیان کی گئی، اتنا زیادہ بیان کیا گیا کہ وہ جو عورتیں آ رہی ہیں شادی شدہ تو تم ان کے دے دو، اور تمہاری جو جا رہی ہے وہاں پہ وہ پوری ڈیلنگ ہو رہی ہے باقاعدہ مومن مردوں اور مشرکہ عورتوں کی وہ بیویاں آدمیوں کی وہ بیویاں جو کہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کو اجور بھی دو گے محسنات کرنے کے لیے، سیکیورٹی دینے کے لیے، ان کو قید نکاح میں لانے کے لیے، ان کو ایک ریسپیکٹفل پلیس دینے کے لیے، معاشرے میں ایک مقام دینے کے لیے تم لاؤ گے، ان سے شادی کرو گے، نہ مصافحات کرنے کے لیے. یعنی یہ کوئی بدکاری کرنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی چھپی آشنائی اور دوستیاں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یعنی یہ چیز ہمیشہ چھپی ہوئی کی گئی ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ چھپے ہوئے کیے گئے. کیوں عورت جو بیوی ہوتی ہے اس کو چھپایا نہیں جاتا، اور یہی لڑکیوں کو اور ایسی عورتوں کو چھپایا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی گھٹیا دور ہو، اس کو اچھا تو نہیں سمجھا جاتا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ قید نکاح میں آ جائے گی، جب وہ آپ کی بیوی بن جائے گی، تو اگر وہ پھر بے حیائی لے آئیں، اب ان کے اوپر آدھی سزا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہی ہیں، وہ جدھر پل بڑھ کر جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہیں، وہ بیک گراؤنڈ، وہ جو ایریا ہے، وہ جو انوائرمنٹ ماحول تھا وہ اچھا نہیں تھا ان کے لیے. وہاں پہ ان کی تربیت اچھی نہیں کی گئی ہے، ان کو جو تعلیم جو جس طرح سے دینی چاہیے تھی وہ دی نہیں گئی. یعنی آپ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی اللہ آپ کرے یہ جو ریڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے کوئی ایک عورت شریف زادی بننا چاہے تو اس کو آپ اٹھا کے لے آئے، تو اس کے اندر تو کچھ رہ جائے گی نا چیز، جو ایک اس نے ہمیشہ بچپن سے ایک چیز کو دیکھا جو اس کے لیے کبھی کوئی اتنی ڈیفیکلٹ رہی نہیں، اور نہ ہی کوئی شرم و حیا کا وہ لیول تھا. تو ویسے تو جب وہ مومنہ ہو رہی ہے تو کس بات پہ ہو رہی ہے؟ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ ممتحنہ، اس کے لیے بیچ سے آپ پوری پڑھ سکتے ہیں، 10 کے بعد سے آپ آیت پڑھیں اس کی 60 نمبر سورہ ممتحنہ کا، تو اس کی اینڈ آیت میں یہی ہے کہ جب نبی آپ کے پاس وہ مومنہ عورتیں آتی ہیں بیعت کرنے کے لیے، تو ان سے جو آپ بیعت لے رہے ہیں نبی، تو کن باتوں پہ لے؟ چوری نہیں کریں گے اور زنا نہیں کریں گے، بہتان نہیں لائیں گے، ایسی اولادیں نہیں لائیں گے. اچھا، اور پھر مزید یہ کہ کیا کہا یہاں پہ کہ وہ اب جب لائیں گی نا بے حیائی تو آدھی سزا ملے گی ان کو. اچھا، جو سورہ احزاب میں اللہ فرماتے نبی کے ازواج ہیں، اگر وہ بے حیائی لائیں گے ان کو دگنی سزا ملے گی. اور سورہ نور میں جو سزا ہے فحش کی آزاد عورت کے لیے محسنات کو، اب یہ دیکھیں ڈفرنس سمجھ میں آیا آپ کو یہاں پہ محسنات اور لونڈی کا. جو آزاد عورت ہے، جو لونڈی نہیں تھی کہ کبھی کسی کی اچھے ماحول میں پلی بڑی ہے، وہ لڑکی اگر زنا کرتی ہے اسے 100 کوڑے پڑیں گے. اگر لونڈی زنا کرے گی اسے 50 کوڑے پڑیں گے. اگر معاذ اللہ نبی کے ازواج میں سے کسی نے زنا کیا تو اس کو 200 کوڑے پڑیں. یہ سٹیٹس آپ فرق سمجھ لیں، یہ ایمان کا سٹیٹس ہے. نبی کی سنگت میں جو عورت ہے وہ ایک غلط کام کرے اس کو ڈبل سزا ملنی چاہیے. صحیح ہے نا؟ جو ایک عام عورت ہے اس کو ایک نارمل سزا ملنی چاہیے، اور جو ایسے ماحول میں پلی ہوئی ہے اس کو آدھی سزا دی جائے. تو یعنی بالکل کلیئر آئے تھے، اس کے اندر کوئی الحمدللہ کنفیوژن نہیں ہے. لانڈیوں کے حوالے سے بالکل کلیئر، یعنی آپ کوڈ آف دا سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو. اور کہہ رہے کہ یہ ان کے لیے اللہ سہولت دے رہے ہیں جن کو ڈر ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ صبر کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی نہ کریں اس طرح کی شادیاں، اور جو محسنات ہیں انہی سے کر لیں. لیکن اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ میں بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو کوئی بات نہیں، وہ صبر کریں تو وہ کر لیں شادی. اور یہ کہ اگر صبر تم کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے. اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 26. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ کھول کر بیان کریں تمہارے لیے. وَیَهْدِیَکُمْ، اور تمہیں چلائیں سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. وَیَتُوبَ عَلَیکُمْ، اور توبہ قبول کریں تم پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر کھول کر بیان کرتے ہیں ساری احکامات، یعنی بالکل کھول کر ہی واقعی بیان کر دیے اوپر جو بھی باتیں، اور تم کو چلائے ان طریقوں پر جو تم سے پہلوں کا سنن ہے. سنن کس کی جمع ہے؟ سنتن کی. تو ان کے طریقوں پر چلائے جو تم سے پہلے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے کے لوگ بھی ان طریقوں کو گھٹیا ہی سمجھتے تھے، ان کو فالو نہیں کرتے تھے.
ان کے نزدیک بھی یہ لونڈیوں کے ساتھ غلط کام کرنا غلط ہی تھا، اور اس عورت کو اس مقام پہ رکھنا ان کے نزدیک بھی غلط تھا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تم کو اللہ ہدایت دے رہے ہیں ان لوگوں کے سنن، ان کے سنتوں کی جو تم سے پہلے تھے، اور اللہ چاہ رہے ہیں تمہیں کھول کر بیان کر دے اور تمہاری ہدایت کو کمپلیٹ کر دے تمہاری. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، جو مسٹیکس ہوئی ہیں تو اب تم واپس سے پلٹ آؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول کریں گے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں. پیچھے بھی آپ نے جو پڑھا تھا کہ تم نے جو ماؤں سے شادی کی ہے وہ جو یقیناً گزر چکا، جو ہو گیا ہو گیا، ورنہ چیز تو وہ صحیح تو تھا ہی نہیں نا. صحیح ہے نا. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر 27 میں واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ قبول کریں تمہاری. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں الشہوات خواہشات کی، ان تمیلو کہ تم جھک پڑو، ہٹ جاؤ، میلن عظیمہ ہٹنا بہت عظیم، یعنی تم بہت زیادہ دور ہٹ جاؤ. کہہ رہے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر توبہ قبول کر لیں، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جن کو شہوات کی پیروی کرنی ہے، جو لوگ جو یہ وہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ تم کو ہدایت دے. اچھا جی، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کریں، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے چڑھ رہے، شہوات کے جو خواہش کے پیروکار ہیں، وہ تو یہ چاہ رہے کہ آپ ہٹ جائیں راستے سے. یعنی قرآن میں جیسے کہ اللہ نے بتایا لوگوں کی سائیکالوجی ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ فاحش پہلے ان لوگوں میں جو ایمان والے، ان کی چاہت یہ. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خواہشات کے پیروکار ہیں کہ تم میلن عظیم ہو، تم ہٹ جاؤ اس راستے سے جو سیدھا راستہ ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک ہی تو چیز کے اوپر سارا زور ہے، بے حیائی. ہمیں ہٹایا تو جا رہے راستے سے، اس کے نئے نئے طریقے، اس کے لیے اتنا زیادہ برین واشنگ ایک الگ انداز سے کی جا رہی ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کدھر سے ہم جو ہے نا پھنس رہے ہیں. یعنی ایک ایسی وہ جو شیطان کہتے ہیں نا میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ شیطان ان کو وہاں سے دیکھ رہے، وہ اور اس کا قبیلہ جا کے تم اسے نہیں دیکھتے. تو بے حیائی اس جگہ سے لا کے پکڑا رہے، تھما رہے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اپنی ذات میں، ہمارے دماغوں میں، کہ وہ معلوم نہیں ہو رہا کہ کدھر سے آ رہی ہے چیز. تو جدھر سے بھی آ رہی ہو ہمیں کیا ہے، اگر ہمارے پاس قرآن کی نالج ہو، اگر ہمارے پاس تقویٰ ہو، تو کیا کوئی ہمیں ہٹا سکتا ہے؟ کیا یہ نقصان دے سکتی ہے ہمیں چیزیں؟ اور پھر دیکھیں کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہلکا کرے بوجھ. وخلق الانسان، اور پیدا کیا گیا انسان ضعیفا کمزور. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، اللہ تو آپ کو گناہوں سے بچا کے تمہارے اوپر مصیبتیں کم کر رہے ہیں. جب آج ایک عورت کو سزا مل رہی ہے بے حیائی پہ، تو پھر کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس جائے گی تو کتنی بڑی سزا ملے گی اگر اس سے آج معافی نہیں مانگی. یعنی آج دنیا کی سزا سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور چھپ رہے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کی سزا سے کیسے بچیں گے؟ اب چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، یہاں تو بات ہی اس حوالے سے کی جا رہی تھی تو اس لیے عورت کی بات آ رہی ہے، ورنہ بات سمجھنے کی یہی ہے کہ اللہ تو بوجھ ہلکا کر لیں گے، میرے اور آپ کے اوپر سے یہ غلاظتیں ختم کریں. اور وہ معاشرہ جو بے حیائی اور اپنی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، وہ اس کی ترقی جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ جو ترقی کی ہوئی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی چھنتی ہے، اس کے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے، وہ مہلت کا ٹائم ہوتا ہے. اور دنیا نے دیکھا، ہسٹری نے دیکھا کہ ایسی قومیں ضرور تباہ ہوتی ہیں. تو آج دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا ہی رہی ہے، دیکھ بھی تو رہے ہیں ہم، سب کچھ کر کے بھی تباہ ہو رہی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ انسان کیسا پیدا کیا گیا؟ کمزور. انسان میں تو بڑی کمزوری ہے، کبھی بھی غلط چیزوں میں جانے میں اس کو ٹائم نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. آیت نمبر 29 یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناجائز طریقے سے، الا ان تکون مگر یہ کہ ہوں تجارتاً لین دین، عن تراض منکم آپس کی باہم رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکم تم پر رحیماً رحم فرمانے والے. فرماتے ہیں ایمان والوں، وہ لوگ جو مان چکے ہیں ساری باتوں کو، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پہ مت کھاؤ. اچھا یہ ناجائز طریقے پہ مال کھانے کی بات آ گئی، کیوں؟ پیچھے اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا؟ عورت کو حق مہر دینے کی بات آئی تھی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم چاہے عورت کا پیسہ
چاہے وہ کسی اور کا پیسہ ہو. جو ایمان والا ہے اسے عورت کو بھی اس کے حقوق دینے چاہیے, سوائے یہ کہ اگر باہم رضامندی سے وہ کچھ چھوڑ دے. اور عام حالات میں اب اس کو اگر کمانا پڑے گا اس عورت کو دینے کے لیے یا گھر والوں کو, تو وہ اب ناجائز نہ کمائے اور وہ ایسی تجارت کرے جو باہم رضامندی پر ہو, یعنی جو باہم رضامندی کا سودا نہیں ہوتا اور زبردستی ڈیلنگز کی جاتی ہے وہ حلال نہیں ہے. جیسا کہ عورت سے زبردستی شادی کرنا حلال ہے. اسلام جو ہے نا وہ تو شروع دن سے کہہ رہا ہے کیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, یقیناً رشد اور غی, ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی. جس کو کفر کرنا ہے کفر کرے, جس کو ایمان لانا نہیں مان لے. اللہ نے باہم تو کسی کو نہیں کیا ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم یہ پیسہ جو آپس میں باہم رضامندی پہ نہیں ہوتا, اکثر ڈیلنگز یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں ہو رہی ہے کسی اس میں, تو وہ جو جس پرسنٹیج پہ ان کا ڈن ہوا ہوتا ہے تو ان کو نہیں چاہیے ہوتا ہے, وہ ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا حق وہ لگتا ہے کہ زیادہ ہے, تو پھر بھی جو ہے نا وہ پریشر میں آ کے اس کو لینا پڑتا ہے ان کو, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس وقت کیا ہوتا ہے, یہ باہم رضامندی تو نہیں ہوئی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کسی کا مان نہیں ہو. خواہ آپ ایک انسان سے زبردستی کوئی چیز خرید رہے ہیں, وہ بھی آپ کو دینا اس کو پڑ رہا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. اور اس طریقے سے تم ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہو ناجائز طریقے سے. اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو قتل مت کرو. تم اپنے آپ کو ہی ہلاک کرو گے, اس طرح سے اپنے آپ کو خود ہی تباہ کرو گے. اگر تم لوگوں کا مال کھاؤ گے تو تم بھی نہیں بچو. یہ وہی والی چیز ہے. اگر آپ تھوڑے سے اس کے ورڈز پہ غور کریں, جو ہم نے 54 کی 2 کی 54 میں پڑھی تھی بقرہ میں, جب ہم نے 54 آیت کی پڑھی تھی, جس کے اندر تھا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اور اللہ نے کہا پلٹ اپنے پروردگار کی طرح اور توبہ کرو تو اپنے نفسوں کو قتل کرو. ورڈ تھا آپ فقتلوا انفسکم, اپنے نفسوں کو قتل کرو. یعنی جو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس کو قتل کرو. اب اپنے آپ کو تمہیں قتل کرنا پڑے گا, اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں جو تم پیسہ کھا رہے ہو نا, اپنے آپ کو قتل مت کرو. یعنی یہ تم نے اس کو بچڑا بنا لی, اس کو تم نے اپنی یہ شہوات کا ایسا مرکز بنا لیا کہ وہ ایک معبود بن گیا تمہارے لیے پیسہ, کہ اس کے آگے تم ناجائز جائز سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو, تو تم دراصل اپنے ہی آپ کو قتل کر رہے ہو. یعنی اب یہ دوسرے سینس میں بولا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو, مار رہے ہو, تو اپنے آپ کو مت ہلاک کرو, مت قتل کرو. وہاں پہ نفس کی بات آ رہی تھی کہ اپنے نفس کو مارو. تو آج میں اور آپ اگر اس پیسے کو ہم نے اپنا معبود بنا لیے تو ہمیں کیا چاہیے, اس کو تو قتل کر دیں لیکن اپنے آپ کو فزیکلی قتل نہ کریں. اور پھر کیا بولا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم پر رحم فرمانے والے. آیت نمبر 30, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کرے گا ایسے کام, عدواناً زیادتی, وظلماً اور ظلم سے, فسوف نصلیہ نارا, تو ان قریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں, وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور ہے یہ اللہ پر بہت ہی آسان. اب کیا کہہ رہے کہ جو بھی یہ کرے گا زیادتی اور ظلم کے ساتھ کسی کا پیسہ کھائے گا تو وہ جلدی آگ میں جائے گا, اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ آج وہ جو کرتا ہے کرتا رہے, لیکن قیامت کے دن کی وہ آگ سے نہیں بچ سکے گا. آیت نمبر 31, ان تجتنبوا کبائر, اگر تم بچے رہو کبائر بڑے گناہوں سے, ما تنہون, جن سے تم روکے جاتے ہو, عنہ اس سے, نکفر عنکم سیئاتکم, ہم معاف کر دیں گے تم سے, سیئاتکم تمہاری چھوٹی برائیاں, یعنی تمہاری برائیاں, وندخلکم, اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں, مدخلا کریما, عزت اور احترام کے داخلے میں. کہتے ہیں کہ اگر تم بچو کبائر جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے اس سے. کبائر کیا ہے, جن سے منع کیا جا رہا ہے. اگر آپ سورہ انعام پڑھتے ہیں تو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم پر کیا حرام کیے تمہارے رب. اور اس میں جو پوائنٹس آ رہے ہیں اس میں قتل اور زنا اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا اور بے حیائی نہ کرنا, اور جو لوگ ہیں ان کو ان کا حق دینا, رشتہ دار یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یعنی یہ تمام جو بڑی بڑی باتیں قرآن میں بیان کی جاتی ہے, اگر ہم یہ تمام کا لحاظ کر لیتے ہیں اور ہم ان سے بچے رہتے ہیں, ان گناہوں سے, تو اللہ کیا کہتے ہیں جو تمہاری برائیاں ہیں دوسری تو اس کو ہم تم سے دور کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت والے داخلے میں جگہ دے دیں گے. لیکن دیکھیں کوئی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا کرنا انسان کے اپنے بھی ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے کہ ایک بات سرسری انداز میں ہے جو کہ شاید اتنا بڑا گناہ نہ